بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے چلتے چلتے ہم روحانی پہلو پہ بات کر رہے تھے۔ آج ہمارا ٹاپک انسانی حقوق کی خدمت، کہ یہ ایک ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر یہ بہت حصہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شروع سے ہی ہم نے یہ پورا ایک میپ بنایا ہوا تھا کہ یہ پرسنالٹی کے ان پہلوؤں کو ہمیں دیکھنا ہے، اور روحانی پہلو چل رہا تھا۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے سماجی پہلو، کہ اور انسانوں کے ساتھ کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تاکہ ہماری پرسنالٹی اچھی رہے۔ اور اس کے بیچ میں جتنے لیکچرز ہم یہ اخلاقی پہلو، عقل و دانش، صحت، معاشی کیریئر، صلاحیتیں، ان سب پہ ہماری گفتگو وہ چل رہی تھی۔ تو اب ہم سماجی پہلو پہ بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ انسانوں سے ہمارا تعلق کس کس سے ہوتا ہے، ذرا آپ خود سوچئے کہ ہماری شخصیت ہے، ہم لوگ ہیں، اور ہمارا تعلق انسانی طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق کیا ہیں کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو اس میں سے ہم دیکھیں گے۔ پھر ہم خاندانی زندگی کی اپنی فیملی کے اندر ہمارا کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اور چوتھا پہلو کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے۔ ان سارے پہلوؤں پہ جب ہم بات کریں گے کہ جناب یہ چیزیں ہمیں خود ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اپنے وہی میتھڈالوجی سے برین سٹارمنگ سے شروع کرتے ہیں۔ وہی کوشچن آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، آپ خود اس میں غور کر لیجئے اور اپنا ایک نوٹ کر لیجئے۔ پہلا کوشچن یہ کہ اسلام نے انسان کو جو حقوق دی ہیں، ان کی کوئی ایک فہرست آپ خود تیار کر لیں، کوئی ایک لسٹ آپ خود بنا دیں۔ قرآن پاک میں، احادیث میں جو بھی اتنا آج تک آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے لیے کوئی ایسی لسٹ آپ بنا دیں۔ زیادہ لمبی لسٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، 1-2 پیجز کے اندر ہی سب ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ کہ قرآن مجید اور احادیث میں غیر مسلموں کو جو حقوق دیے ہیں، اس کا ایک چارٹ آپ تیار کریں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک کالم میں یہ حقوق اور دوسرے کالم میں اس حق سے متعلق ہمارا موجودہ رویہ درج کیجئے۔ اب یہ کالم کہاں ہے؟ یہ میری ایک یہی جو بک ہے جس کی آپ سٹڈی کر رہے ہیں، تو اسی کے اندر ایک یہ لسٹ موجود ہے۔ تو آپ خود اس میں سے ایک اپنا آپ ایٹیٹیوڈ آپ اپنا میچ کر لیں، دیکھ لیں کہ کیا جناب ہم ٹھیک طریقے سے ایٹیٹیوڈ ہمارا ہے یا نہیں۔ تیسرا کوشچن ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق ہمارے معاشروں میں دین سے جو انحراف پایا جاتا ہے، اس کی کوئی ایک فہرست تیار کریں، تاکہ ظاہر ہے کہ نیگیٹو جو بھی صورتحال ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے کہ جناب ہم دین کے ایسے حقوق پہ عمل نہیں کر رہے، تو اس کی ایک لسٹ ہو۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ دوسروں کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو ہم اتنا ٹھیک کر سکتے ہیں کہ جناب قرآن اور احادیث میں جو ہمیں ارشادات ہیں انسانوں کے حقوق کے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ہم عمل کر لیں تو دوسرے کریں یا نہ کریں وہ جانیں، ان کا معاملہ، ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں رزلٹ دے گا۔ چوتھا سوال یہ کہ فرض کیجئے کہ آپ مسلمان اور ایک مسلم اکثریتی معاشرے میں رہتے ہیں، رویوں کا ایک فہرست تیار کیجئے، اور جو کچھ آپ کو اپنے مذہب یا مسلک سے اختلاف رکھنے والے افراد کے ساتھ روا رکھنا چاہیے جیسے ہمیں، تو ایسی بھی آپ ایک لسٹ یہ بھی تیار کر لیجئے کہ جناب ہم ایک مسلم اکثریتی معاشرے میں، جسٹ فار ایگزامپل پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو اسی میں کیا ایٹیٹیوڈ اچھا ہونا چاہیے، اور اپنے مذہب والوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور جو دوسرے مسلک کے لوگوں کے ان کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ بس آپ ایک لسٹ بنا لیں تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ اچھا، سیم آپ اسی طرح کر لیں کہ آپ فرض کریں کہ آپ کسی غیر مسلم معاشرے میں، کسی یورپ میں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ اب آپ یہ ایک فہرست تیار کریں کہ جس کے توقع آپ غیر مسلم اکثریت سے رکھتے ہیں، ان سے کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اور ان توقعات پر غیر مسلموں کے لیے ہم پورا اترتے بھی ہیں کہ نہیں، کہ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔
یہ بھی آپ اختیار کر لیجئے خود ایک. یہ اب دیکھیے کہ آپ خود کوشش کر لیں گے تو اسی سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے گی. اب چھٹا سوال یہ کہ فرض کیجئے کہ آپ کسی ہاسپٹل میں بطور ڈاکٹر یا ایک کوئی پیرامیڈیکل سٹاف یا ملازم آپ ہیں، تو آپ ایک ایسا رویوں کی ایک فہرست تیار کریں جس کے مطابق آپ مریضوں سے ڈیل کریں گے. یعنی کیسا ہونا چاہیے ہمیں. اگر آپ خود ڈاکٹر ہیں تو پھر تو آپ آلریڈی پڑھ ہی چکے ہوں گے اپنے کہ ڈاکٹرز کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے. تو اگر نہیں آپ ڈاکٹر یا آپ کہیں کسی ہاسپٹل میں آپ نہیں، لیکن آپ ایزیوم کریں تو آپ کی ایک اپنی لسٹ بن جائے گی کہ جناب اس طرح سے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. پھر 10 چھوٹی چھوٹی مہربانیاں آپ درج کر لیجئے کہ جس میں عام غریب شخص بھی ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتا ہے. چلے ہم کہیں ہم بہت کوئی بڑے آدمی نہیں ہیں، ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں، کوئی ہم وزیر اعظم تو نہیں ہیں، لیکن ایک پھر بھی ہم ایک غریب آدمی ہوتے ہوئے بھی ہم لوگوں کی خدمت کیا کر سکتے ہیں. جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی اتنا تو ہم کر رہے ہیں کہ نہیں. بس یہ سوچ لیں. 8واں سوال ہے تورات میں بنی اسرائیل کو جو 10 کمانڈمنٹس دیے ہیں، تو اس میں قرآن مجید میں اب سورہ بنی اسرائیل میں دیے ہوئے ہیں، سیم وہی لسٹ ہے. تو اس کا آپ جائزہ لیجئے. یہ اصل میں وہی جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہے اس کی بات ہے. تو ان میں سے ہر ایک سے متعلق موجودہ دور کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے. کیا ہم انہی 10 کمانڈمنٹس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں کر رہے تو بھئی اس کو ہم اب ڈیولپ کر لیں. ہمارا اتنا ٹائم تو ہے نا، باقی زندگی جتنی ہے اس میں ہم یہ کر لیں تو چلو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہو جائیں.